بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ انسانی دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اس جہان میں کیا تھا۔ ناظرین کرام، انسانوں کے لحاظ سے اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو بھیجا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے کیا اس دنیا میں کوئی رہتا تھا؟ فرشتے، جنات یا پھر کوئی اور مخلوق یہاں پر موجود تھی؟ ناظرین، اس سوال کے جواب میں مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے اور اس دنیا کو اللہ رب العزت نے کتنے دن میں پیدا فرمایا ہے، اسی کے متعلق جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اس کے متعلق کچھ تھیوری بتاتے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں جنات کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر اور کچھ علاقوں میں میدان تھے، اور جنات یہاں پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور جنات کے خاندان اور قبیلے یہاں پر رہا کرتے تھے۔ جبکہ ناظرین، کچھ سائنسدانوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ڈائناسور رہا کرتے تھے، جو ہزاروں سال پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوق کا مرکز تھا۔ ناظرین، اس حوالے سے حقیقت کیا ہے، ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے کتنے دن میں پیدا فرمایا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائی، پھر عرش پر قائم ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے پر ڈھانپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلدی جلدی چلے آ رہے ہیں، اور اس نے سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کو ایک بات کا تو علم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور کے لوگوں نے دریافت کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے ہوا تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور اس سے کہا، لکھ۔ اس طرح دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز اور تمام مخلوق کی تقدیر لکھ دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے ایک وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، اور پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی اور اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، جس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، جراثیم، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے جو اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اور اس کے بعد ان سے تمام نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ اس زمین پر انسانوں کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی تھی ویسے ہی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے ختم ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے
हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।